بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس بن نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا؟ جو اس نے کیا اور جو اس نے دیکھا، اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور شیطان کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی شیطانوں میں سے ایک شیطان جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد اسے بارگاہ خداوندی سے نکال لیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے یہ قسم اٹھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ قومی شیطانوں کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم شیطان کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا۔ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطان کے اندر شیاطین اور شیاطین جنی کے ملاپ سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ لہٰذا بلقیس کے اقربا، ساتھی اور اس کے اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بن نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئی۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا، کچھ شیاطین کو لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، تو کچھ لوگ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو کہ مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندان میں ایک شیاطین ایسا بھی ہے جس نے اپنے جد امجد ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس متعلق حدیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم کے ساتھ ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بڑا شخص نمودار ہوا، جو اپنے لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور کو سلام کیا۔ آپ نے اسلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح اندازہ لگایا ہے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں، جو لاکیز کا بیٹا ہے، اور لاکیز ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا۔ پہاڑوں میں دوڑتا تھا، لوگوں کو کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و اقربا سے بدسلوکی کریں، اور اس پر حضور نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ میں اس امانت سے سب کو دوشی ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حمہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حمہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا، آپ مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور اس کو سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ شمس، معوذتین اور قل هو اللہ احد سکھلائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے حمہ، جب کبھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حمہ وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور نے حمہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حمہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامد جنت میں ہے۔
اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت و نور ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، کو قبول کر لے، خواہ وہ خدائی کے دعوے دار اور فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہوں یا کسی گناہ گار کے گھر میں پیدا ہونے والا نیک صفت انسان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور صحابہ کرام سے محبت اور دین ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔